میں جہاز کے عرصے پر کٹہرے کے پاس کھڑا ابھی تک رومال ہلا رہا تھا۔ جہاز کی تیز رفتار مجھے بمبئی سے، ہندوستان سے ایک تکلیف دہ احساس کے ساتھ دور لیے جا رہی تھی۔ میں بہت شدید اختلاجی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ میرے دل و دماغ بالکل بیکار تھے۔ میرے ذہن پر ایک کوہر سی چھا رہی تھی۔ میں نے اس کوہر کو ہٹانے کی کوشش کی۔ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہوئی اور اس نے کچھ کشمکش کے بعد اپنی روح اور اپنا جسم دونوں میرے حوالے کر دیے۔ اس جذبے کی سرمستی کا زمانہ گزر گیا۔ اب خوفناک انجام نظروں کے بالکل سامنے آ رہا تھا۔ ایک لڑکی اور بھی تھی جو بہت دور سے مجھے ایک معصومیت، ایک بے گناہی کے ساتھ چاہتی تھی، اور اب وہ میری ہونے والی تھی۔ لیکن اگر پہلی لڑکی کا راز فاش ہو گیا تو دوسری لڑکی میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور میرا مستقبل بھی ایک بڑی حد تک تاریک ہو جائے گا۔ اس سے بھی قطع نظر بے چینی مجھے سوچنے اور خیال کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہی ہے۔ میں اپنی خوابگاہ میں چلا آیا۔ اس کمرے میں میرا شریک ایک امریکن مشن کا پادری تھا جو کچھ عرصے کے لیے یورپ جا رہا تھا۔ وہ بمبئی میں ہی رہتا تھا۔ بہت جلد وہ اخلاق اور بے تکلفی سے باتیں کرنے لگا۔ مجھے اس کی باتوں میں کچھ دلچسپی محسوس ہوئی۔ پہلے بحری سفر کی وجہ سے حسب قاعدہ میری طبیعت خراب ہونے لگی اور کئی دن بیماری کے ساتھ خیالات کی پریشانی، زلیخا کی بربادی کے وحشتناک تصور اور سلیمہ کا تصور ہمیشہ خوفناک خوابوں کی طرح میری نظروں کے سامنے پھرتے رہے۔ جس کرب اور قلبی اذیت کے ساتھ میں نے وہ 2 یا 3 دن گزارے، شاید ہی کبھی گزارے ہوں گے۔ جب کبھی میں قلبی اذیت سے تھک جاتا تو سلیمہ مجھے آفتاب کی ڈوبتی ہوئی کرنوں سے نکلتی ہوئی معلوم ہوتی، مگر پھر جہاز کے ایک ہچکولے کے ساتھ وہ تصور نظروں سے غائب ہونے لگتا اور اس کے بجائے زلیخا کا روتا ہوا مظلوم بے بس چہرہ نظر آنے لگتا۔ میں غور کرنے لگتا کہ یہی وہ نخوت بھری حکومت کرنے والی زلیخا ہے جو اپنے بہن بھائیوں پر، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ پر حکومت کرتی رہی۔ آج میں نے اس کی کیا حالت کر دی۔ خیالات اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتے، میرا دماغ تھک جاتا، میں آنکھیں بند کر لیتا اور مجھ پر غنودگی طاری ہو جاتی۔ ذرا طبیعت سنبھلنے لگی۔ میں اکثر مصور کے جمال پرست زاویہ نظر سے سمندر میں غروب آفتاب یا طلوع ماہتاب کا منظر دیکھنے لگتا، اور جہاز کی جنبش کے ساتھ میں نیچے جھک کر اکثر یکساں سبز موجوں کی باہمی کشمکش، دور تک ان کا اتار چڑھاؤ دیکھتا رہتا۔ ایک موج میری نظروں کے سامنے اٹھتی اور پھر افتاؤں خیزاں برابر آگے بڑھتی جاتی۔ میری نگاہیں اس کا تعاقب کرتی جاتی، یہاں تک کہ وہ دوسری موجوں میں گم ہو جاتی یا کبھی دور کوئی لائٹ ہاؤس نظر آ جاتا۔ مجھے اس بے کراں سبزی میں دور سے وہ ایک سفید آسمانی جسم نظر آتا۔ میرا قیاس بغاوت کرتا کہ وہ چونے اور پتھر کی بنی ہوئی عمارت نہیں ہے۔ ایک دن مجھے سلیمہ کی وہ نوٹ بک یاد آ گئی۔ میں اسے لے آیا۔ میں سلیمہ کے حقیقی جذبات سے ابھی تک بے خبر تھا۔ سلیمہ کے اعترافات کے ضروری اقتباسات یہ ہیں: میں کئی دن سے دیکھ رہی ہوں نسیم کے چہرے کی سادگی، اس کی باتیں، نظر جھکا کر بات کرنے کا طریقہ مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ نسیم آج مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی ہنسی میں اب تک وہی بچپن ہے۔ اس کے بالوں کی نرمی مجھے بہت اچھی نظر آ رہی تھی۔ آج نسیم زلیخا کی تصویر کھینچنے والا ہے۔ نسیم نے میری تصویر کھینچنے کو نہیں کہا۔ وہ زلیخا کو مجھ سے زیادہ چاہتا ہے، مگر مجھ سے باتیں کرتے وقت وہ پھر اس طرح باتیں کرتا ہے کہ میں سب بھول جاتی ہوں۔ نسیم کھڑا ہوا زلیخا کی تصویر اتار رہا تھا۔ اس حالت میں کھڑا ہوا وہ کتنا بھلا لگتا تھا۔ اس کے بال چمک رہے تھے، اس کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی تھیں، اس کی نیلی نیلی آنکھیں مجھے بہت پیاری معلوم ہوتی ہیں۔ آج ہی نسیم زلیخا کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں آئی تو زلیخا نے میری طرف بہت بگڑ کر دیکھا۔ میں نسیم کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں نسیم کے گلے میں باہیں ڈال دوں۔ نسیم کی صورت میں اتنا بھولا پن، اتنا بچپن معلوم ہوتا ہے کہ اس سے میں بڑی بے تکلفی سے باتیں کرنے لگتی ہوں۔ میں اس کی کرسی کی پشت پر ہاتھ ٹیک کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ خدا جانے میں نے زلیخا آپا کا کیا بگاڑا تھا۔ وہ میری طرف گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ زلیخا آج بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہی تھی۔ اس نے غصے میں مجھے بہت برا کہا کہ خاندان کا نام مجھ سے ڈوبے گا۔ میں رونے لگی۔ نسیم نے اٹھ کر مجھے منہ دھونے کا پانی دیا۔ نسیم مجھے سمجھانے لگا۔ وہ کیسی اچھی طرح باتیں کرتا ہے۔ نسیم کی باتوں سے نہ معلوم کیوں میرا دل آپ ہی آپ خوش ہونے لگا۔ میں نے منہ پونچھ کر اپنی صورت آئینے میں دیکھی۔ نسیم کی صورت اور اس کے بکھرے ہوئے بال دیکھ کر میں ہنسنے لگی۔ نسیم بھی ہنسنے لگا۔ اس کی صورت دیکھ کر مجھے آپ ہی آپ محبت معلوم ہونے لگی۔ اگر وہ جمیل کی طرح میرا سگا بھائی ہوتا تو میں اسے زیادہ چاہتی۔ مجھے نسیم سے محبت معلوم ہونے لگی اور میں اسے اپنا دکھڑا سنانے لگی۔
میں پھر رونے لگی تو وہ پریشان ہو گیا۔ اتنے میں جمیل نے آ کر زلیخا کی شکایت کی اور ابا جان زلیخا سے خفا ہو گئے۔ میں سوچتی تھی کہ میں جمیل کو زیادہ چاہتی ہوں یا نسیم کو۔ معلوم نہیں کیا بات تھی، نسیم کی صورت میری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگی۔ جب نسیم مجھ سے باتیں کرتا ہے تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے بخار آنے لگا۔ جب میں نسیم کا خیال کرنے لگتی ہوں تو مجھے آرام معلوم ہوتا ہے۔ نسیم آرام کرسی پر بیٹھ کے مجھے کتابیں پڑھ کر سناتا رہتا ہے۔ میں نسیم کی صورت دیکھتی رہتی ہوں، اس کی طرف سے نظر ہٹانے کو جی نہیں چاہتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نسیم سے لپٹ جاؤں، مگر میں لڑکی ذات ہوں، یہ بری بات سمجھی جائے گی۔ پھر نسیم کی صورت دیکھ کر مجھے ہمت نہیں پڑتی۔ میں نے نسیم سے دوا پلانے کو کہا۔ نسیم کا سہارا لگا کے میں دوا پی رہی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ آخر تک ہمیشہ میں اسی طرح نسیم کا سہارا لگائے بیٹھی رہوں، مگر نسیم دوا پلا کے اٹھ کے چلا گیا۔ مجھے بے چینی معلوم ہونے لگی۔ میں نے سلیمہ کی نوٹ بک بند کر دی۔ میں انسانی فطرت، انسانی نفسیات کی نہرنگیوں پر غور کر رہا تھا۔ مجھے پھر زلیخا کا خیال آیا اور میں دہشت کی شدت سے لرزہ بر اندام ہو گیا۔ زلیخا کا سب سے پہلا خط جو مجھے انگلستان میں ملا یہ تھا: بمبئی، پیارے پیارے نسیم، تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تم سا بے مروت، تم سا بے وفا دنیا میں کوئی اور بھی ہے؟ اور میں مصیبتیں برداشت کرنے کو اکیلی باقی رہ گئی۔ تمہارے موجود رہنے سے مجھے تقویت تو ہوتی، تمہارے جانے کے بعد اب دنیا بھر میں اپنے آپ کو تنہا پاتی ہوں۔ اگر کسی کو میرا راز معلوم ہو جائے تو کیا غضب ہو۔ نسیم، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، دن بھر سر میں شدید درد رہتا ہے، میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، اور وہ راز مجھے مارے ڈالتا ہے۔ نسیم، وہ راز چھپ نہیں سکے گا۔ میں نے ایک دن تنگ آ کر زہر کھا لینے کا ارادہ کیا اور تولہ بھر افیون چپکے سے منگوا کر رکھ لی۔ رات کو میں سوچنے لگی کہ افیون کھا کر ہمیشہ کے لیے سو جاؤں۔ افیم کی گولی کو میں اپنے لبوں تک لے گئی، مگر نسیم، جان بہت پیاری ہوتی ہے، مجھے اپنی دکھ بھری خوفناک زندگی بھی موت سے اچھی معلوم ہوتی۔ نسیم، میں خودکشی نہیں کر سکتی۔ تمہارے اسٹوڈیو کی کھڑکیوں میں سے اکثر میں آسمان کی طرف دیکھنے لگتی ہوں، مگر میں سمندر تک بھی خودکشی کے لیے نہیں پہنچ سکتی۔ یہاں ایک ایک چیز تمہاری یاد دلاتی ہے۔ کبھی تنہائی میں دور سے تمہاری آواز سنائی دیتی ہے، کبھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی تصویر کھینچتے کھینچتے تھک کر کہیں چلے گئے ہو اور کچھ دیر میں واپس آ جاؤ گے۔ اکثر رات کو میں سوتے سے جاگ پڑتی ہوں اور مجھے معلوم ہونے لگتا ہے کہ شاید تم میرے پلنگ کے پاس کھڑے ہو۔ میں تمہاری آواز میں زلیخا، پیاری زلیخا کی صدا سنتی ہوں۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی ہوں، مگر تم یہاں کہاں؟ تم مجھ سے ہزاروں کوس دور ہو۔ تم مجھے مصیبتیں بھگتنے کے لیے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ نسیم، تم میری طبیعت کو زہریلی طبیعت کہا کرتے تھے۔ میں لاکھ بری سہی، مگر اب سچ کہنا، تمہاری طبیعت مجھ سے 1000 گنی زہریلی ہے کہ نہیں؟ تم وہاں عیش و مسرت میں مجھے بالکل بھول گئے ہوگے۔ مجھے بعض اوقات تم سے نفرت معلوم ہونے لگتی ہے، پھر تمہاری صورت میری نگاہوں کے سامنے پھرنے لگتی ہے۔ تم سے اور نفرت؟ نسیم، میرا راز چھپ نہیں سکتا، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ مگر تم کیسے بچا سکتے ہو؟ تم یہاں ہوتے تو شاید کوئی تدبیر کر سکتے۔ میں اب بے بس ہوں، موت کے سوا بچاؤ کی کوئی صورت نہیں، اور خودکشی میرے کیے ہوتی نہیں۔ انجام کے خیال سے میں دل میں کانپنے لگتی ہوں۔ میری اپنی رسوائی، بدبختی، ہمیشہ کے لیے تباہی، ان کے علاوہ خاندان کی بدنامی، سب کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتا ہے۔ نسیم، خدا سے دعا کرو کہ وہ مجھے دنیا سے، اس بدنامی سے پہلے ہی اٹھا لے۔ خودکشی کی جرت ہی نہیں تو حرام موت بھی گوارا کر لیتی۔ میری آنکھوں سے برابر آنسو گر رہے ہیں، میرا دل قابو میں نہیں، مجھ میں اور کچھ لکھنے کی طاقت نہیں۔ اب رخصت، تمہاری، ہمیشہ کے لیے تمہاری، زلیخا۔ رائل اکیڈمی کی نمائش کے لیے میری ایک تصویر منظور ہو چکی تھی، مالابار کی پریاں، جس میں میں نے مشرقی تخیل کے ساتھ ہلکے رنگوں کے ذریعے اپنے ان تمام تخیلات کو پیش کرنے کی کوشش کی جو میرے دل میں بمبئی میں اپنے اسٹوڈیو کی کھڑکیوں سے نیچے دیکھتے وقت پیدا ہوتے تھے۔ سمندر سے نکلتی ہوئی پریوں میں سے میں نے زلیخا اور سلیمہ کو اپنا خیالی نمونہ بنایا تھا۔ میں اس عزت پر بہت مسرور تھا کہ میری ایک تصویر کو رائل اکیڈمی جیسی عظیم الشان انجمن نے نمائش کے لیے منظور کیا۔ بھائی جان کو ڈگری مل چکی تھی، وہ آکسفورڈ سے کچھ دنوں کے لیے یورپ جا رہے تھے اور سوئٹزرلینڈ اور فرانس میں کچھ قیام کے بعد وہ ہندوستان واپس ہونے والے تھے مجھے دیکھنے کے لیے، اور کسی اور کام سے وہ 2-3 دن کے لیے لندن میں ٹھہر گئے تھے۔ انہوں نے ایک دن برسبیل تذکرہ مجھ سے پوچھا، زلیخا کو تم نے بہت اچھی طرح دیکھا ہوگا، کیسی لڑکی ہے؟ اس عجیب سوال پر متعجب ہو کر میں نے کہا، بہت اچھی۔ کیوں؟ بھائی جان نے کہا، نہیں کچھ نہیں، مگر میں معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ شاید بھائی جان اور زلیخا کی نسبت کے مراحل بھی طے ہو رہے تھے۔
میں چاہتا تھا کہ کسی طرح بھائی جان کو اس اذیت سے بچا لوں، مگر مجھے زلیخا کی دائمی تباہی کا خیال آ گیا۔ لیکن شادی سے پہلے اس راز کا فاش ہو جانا یقینی تھا۔ بدبختی کا تلخ ترین احساس مجھے بالکل بدحواس کیے دے رہا تھا۔ میں نے صرف ایک لڑکی کی زندگی برباد نہیں کی، ناواقف طور پر شاید میں اپنے حقیقی بھائی کی زندگی تلخ کر دینے کا باعث بھی بننے والا تھا۔ بھائی جان کو مجھ سے انتہائی محبت رہی ہے اور یہ اس محبت کا بدلہ تھا، مگر میں نے عمدن بھائی جان کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی۔ قدرت کے عجیب و غریب شکنجوں میں وہ گرفتار ہوتے جا رہے تھے۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ کسی طرح بھائی جان یورپ چھوڑنے سے پہلے یہیں شادی کر لیں، مگر پھر زلیخا کا خیال، میرے ضمیر کی ملامت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ بھائی جان کے ساتھ میں ٹیوویلی میں ریبی کا آف دی سنی بروک فارم دیکھ رہا تھا، مگر شدید قلبی اذیت کی وجہ سے میرا دماغ بالکل بیکار تھا۔ مگر بھائی جان چلے گئے اور یورپ کی دلچسپیوں نے بہت جلد اس قلبی اذیت کا خاتمہ کر دیا۔ میں فلورنس میں تھا اور یوفت سی گیلری میں نشاط ثانیہ کے شاہکاروں کے مطالعے میں مصروف تھا۔ وہیں زلیخا کا دوسرا اہم خط ملا۔ یہ خط پہلے خط کے کئی مہینوں بعد آیا تھا۔ گلمرگ، کشمیر۔ پیارے نسیم، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس عرصے کے روح فرسا حالات کس طرح لکھوں، مگر اب اتنے دن گزر چکے ہیں کہ طبیعت میں کچھ سکون پیدا ہو گیا ہے۔ سنو، میں مختصر الفاظ میں پورا قصہ سناتی ہوں۔ نسیم، وہ راز چھپ نہ سکا۔ ابا جان اور اماں جان دونوں کو معلوم ہو گیا۔ ابا جان کی متحمل اور مستقل مزاج طبیعت اس صدمے کی تاب نہ لا سکی اور انہوں نے خودکشی کر لی۔ جمیل نے ان کی موت کے باعث کو بالکل چھپا دیا اور قلب کی حرکت بند ہونے سے موت کا واقع ہونا بتایا۔ لیکن اماں جان بھی اس صدمے سے نیم جان ہو گئیں اور اس کے بعد 2 ہفتے کے اندر ڈبل نیمونیا بھی ہو گیا اور وہ بھی چل بسیں۔ آہ نسیم، ان دونوں کی موت کا باعث میں ہوں اور تم بھی میرے برابر کے حصے دار ہو۔ جمیل نے پورے حواس سے کام لیا کہ بدنامی زیادہ نہ ہو۔ اس نے چچا جان یعنی تمہارے والد کو ایک خط لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ میری صحت بہت خراب ہے اور وہ مجھے کشمیر لے جانا چاہتا ہے۔ اس نے سلیمہ کو انیسہ آپا کے پاس بھجوا دیا اور مجھے اپنے ساتھ یہاں کشمیر لے آیا تاکہ یہاں میں بے رسوائی اپنے اس قابل شرم راز اور اس ذلت سے نجات پاؤں۔ یہاں آنے کے مہینے بھر بعد ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد میں بخار وغیرہ میں برابر مبتلا رہی۔ میں جمیل کو حیرت سے دیکھتی ہوں۔ اسے مجھ سے کتنی نفرت تھی، لیکن اب اس کی محبت، اس کی فراست سے میں حیران ہو جاتی ہوں۔ جمیل نے اس عرصے میں ایک بات بھی ایسی نہیں کہی جس سے میرے دل کو ٹھیس لگتی۔ وہ بھی میرے ساتھ اکثر رویا کرتا تھا۔ جمیل نے تمام معاملات کو اس قدر چھپایا اس لیے کہ اس اثناء میں تمہارے بھائی جان کے ساتھ میری نسبت کی گفت و شنید ہو رہی تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کوئی اس راز سے واقف نہ ہو جائے۔ خیر، خاندان کی حد تک تو رسوائی نہیں ہوئی، مگر میرے پیارے ماں باپ میری بدولت دنیا سے اٹھ گئے۔ میں نے اپنے والدین کو خود قتل کیا۔ تم نے میرے پہلے خط کا جواب نہیں دیا، اور تم کیوں دینے لگے؟ تم وہاں گلچھرے اڑا رہے ہوگے۔ تم کو اس کا کیا خیال کہ تمہاری بدولت میرا کیا حال ہوا اور میری زندگی کیسی برباد ہوئی؟ تمہارے بھائی جان واپس آ گئے ہیں اور زیویئر کالج میں پروفیسر مقرر ہو گئے ہیں۔ وہ ابا جان ہی کے مکان میں رہتے ہیں کیونکہ اب وہ مکان خالی پڑا ہے۔ نسیم، تم بے مروت ہو اور کس قدر بے وفا ہو۔ میں تمہارے لیے گھنٹوں روتی رہتی ہوں۔ تمہارے لیے میں نے وہ تکلیفیں جھیلیں جن سے زیادہ کوئی عورت کوئی تکلیف نہیں جھیل سکتی۔ میں نے اب تک تمہارا نام نہیں بتایا۔ جمیل نے اور اماں جان مرحومہ نے میرے شریک جرم کا نام طرح طرح کے تانوں، طرح طرح کے غصے کے ساتھ پوچھا، مگر میں تمہارا نام کیسے بتاتی؟ جمیل کہتا تھا کہ صرف اسے نام معلوم ہو جائے تو وہ شخص کا خون پی لے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ چند مہینوں میں میری شادی ہو جائے گی۔ میرے گناہ کو دبا دیا گیا ہے، مگر مجھے اپنے ماں باپ کیسے واپس ملیں گے؟ اور میری وجہ سے بیچارے جمیل نے کیا کیا مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ بس خدا حافظ، فقط تمہاری زلیخا۔ میرے قلب نے پھر ملامت شروع کی، مگر تسکین یہ بھی ہوئی کہ معاملہ دب گیا۔ مگر پھر بھی میں اپنے شفیق چچا کی موت کا باعث ہوا تھا۔ میں نے اپنے قلب کو پھر تعصف، بدبختی اور بدنصیبی کا شکار محسوس کیا، یہاں تک کہ یوفت سی گیلری میں تتیاں کے شاہکاروں نے میری توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیا۔ بمبئی، نسیم۔ معاملہ جمیل کی عقل مندی کی وجہ سے دب چکا تھا۔ نہ چچا جان کو خبر تھی اور نہ میرے ہونے والے شوہر یعنی تمہارے بھائی جان کو۔ چند مہینوں کے بعد میری شادی ہو گئی اور میرا راز کم سے کم اس وقت تک تو ظاہر نہ ہو سکا۔ تمہارے بھائی جان کلیم کو میں نے تم سے 1000 درجے بہتر پایا۔ اس کے سینے میں ایک سچا دل ہے، وہ ایک ضمیر کے مالک ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی قسم کے شک کا بھی مجھ پر اظہار نہیں کیا۔ میری طبیعت کی ساری تیزی جس کو تم زہریلا پن کہا کرتے تھے اب ختم ہو چکی ہے۔
میں کلیم کی دل و جان سے پرستش کرتی ہوں اور تمہارے جیسے بے وفا اور غرض مند انسان کو یاد بھی نہیں کرتی۔ میں سچ کہتی ہوں کہ کلیم سے جوں جوں میں تمہارا مقابلہ کرتی ہوں مجھے تم سے نفرت ہوتی جاتی ہے۔ تمہاری واپسی کا زمانہ قریب آ رہا ہے مگر میں تمہارے سامنے آنا بھی گوارا نہ کروں گی۔ یہ خط محض اس لیے لکھ رہی ہوں کہ تمہاری نسبت میرے دلی جذبات کا علم خود تم کو ہو جائے۔ زلیخا۔ میں نے ایک طرح کا سکون قلب محسوس کیا۔ نتائج اس قدر خوفناک ثابت نہیں ہوئے۔ میں نے بھی عہد کر لیا کہ اب میں زلیخا سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا۔ سلیمہ کی معصوم ہنستی ہوئی صورت میری نظروں کے سامنے پھرنے لگی اور سلیمہ میری ہونے والی تھی۔ میں اس زمانے میں روم میں تھا۔ یورچے زے پیلس میں تیتیان کی مشہور تصویر پاک اور ناپاک محبت میری نظروں کے سامنے تھی۔ میرا خیال یورپ کی دلربا فضا سے کچھ دیر کے لیے گریزاں ہو کر ہندوستان پہنچا اور ناپاک محبت کا عکس مجھے زلیخا کی محبت میں اور پاک محبت کا عکس سلیمہ میں نظر آنے لگا۔